بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ بولنے سے بولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ رات کے وقت کتاب کا مطالعہ کرنے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ کان سی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کان سی رک جاتی ہیں۔ 3 کام عزت و محبت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دماغ کو کمزور کرنے والی عادات: دماغ کو چیلنج نہ دینے سے یہ سست ہو جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور زیادہ چینی کھانے سے دماغ کی طاقت کم ہوتی ہے۔ پانی نہ پینے سے دماغ کو صحیح سے کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ چاکلیٹ کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ چکر لگاتے لگاتے اچانک رک جانے سے کان میں موجود لیکوڈ تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے اور دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی جھوم رہے ہیں، اور دوسری طرف آنکھوں کے سگنل دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ ساکن ہیں۔ اس سے دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ حالتی وہ عمل ہے جو آپ کو کمال تک نہیں پہنچ جاتی، لیکن کمال تک پہنچنے کے لیے غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو آج سے ہی ٹھنڈا پانی پینے چھوڑ دو۔ اگر آپ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں تو عمر بڑھنے کے اثرات کم ہونے میں مدد ملے گا۔ صبح کے وقت 1 کچی لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا فیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دودھ خراب ہو جائے تو دہی میں بدل جاتا ہے۔ دہی دودھ سے زیادہ مہنگا ہے۔ اگر حالات خراب ہو جائے تو یہ تجربات میں بدلتے ہیں۔ ناظرین، پیاز کا ایک نکال کر چہرے پر لگا لینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر کیرولہ کرنے سے ذہنی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ روز نہار موجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ وہ بادام کی گریا روزانہ رات کو پانی میں بھگو دے اور نہار منہ چیل کر کھا جائے۔ ناظرین، چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا سا مساج کرو، داغ دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھے کپڑوں کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھے۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لے یہ اچھا کپڑا نہیں ہے۔ واشنگ مشین میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائے تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدہ میں سوجن آ سکتی ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ اگر ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ اگر بال زیادہ جڑنے لگے اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئے والے کیپسول لے کر
ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو، اس سے بال جڑنا رک جائے گی۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر چکنائی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملے اور صابن سے دھو لے۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکل جائے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائے، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹہ کے لیے رکھ دے، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ سرکہ کے چند قطرے سلاد میں ڈالنے سے سلاد کے پتے زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ سرکے میں نمک ملا کر چینی کے برتن دھوئے جائیں تو ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چینی کے برتنوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنی ہو تو انہیں نمک سے دھوئیں۔ اگر رنگین کپڑے پر خون کے دھبے ہوں تو اسے لیموں پانی سے دھویا جائے۔ بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگا، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمہ پر نظر نہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ بہلول نے کہا، لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے۔ اپنے دامن کو جاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ سے بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا وہ دیوانہ ہے، لیکن شیخ صاحب پھر بھی وہاں پہنچے۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، کون ہو؟ کہا، جنید بغدادی، جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوگے؟ شیخ صاحب نے فرمایا، جی الحمدللہ، متکلم مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھیں۔ بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی تو نہیں جانتے۔ بہلول نے پھر دامن جاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ سے پھر وہاں جا کر پہنچے، سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی، جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے، اچھا سونے کے آداب ہی بتا دے۔ شیخ نے کہا، نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایت میں ذکر ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا، آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہے اور اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور و ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیائی عرض کے لیے بولو گے یا بےہودہ بولو گے تو وہ بال جال بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو، دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت، مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ ناظرین، پالک کا رس پینے سے بخار اور یرکان میں آرام ملے گا۔ بکری کا دودھ کمر اور پٹیں مضبوط کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ ایک دن دعا فرما رہی تھی، اے اللہ، آپ مجھے میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ کے ذریعے دیر تک فائدہ پہنچاتے رہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان لوگوں کے حق میں جن کی اموات کا وقت مقرر ہو چکا، جن کے دن گنے جا چکے ہیں اور جن کے رزقوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہرگز بھی کسی چیز کا وقت مقررہ سے مقدم نہیں کرتے اور نہیں کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر کرتے ہیں۔ اور اگر تو اللہ سے اس طرح سوال کرتی، مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل ہوتا۔
ناظرین، بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے لگو تو زبان پر نمک رکھ کر کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر اور ناپ میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ ناظرین، بکری کے دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے تولیدی اعضاء کو طاقت ملتی ہے۔ نمک، سونف اور جوائن ہم وزن لے کر ان کی چٹکی بنا کر رکھ لیں۔ 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لو۔ سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ روزانہ صبح دار چینی دہی میں ڈال کر کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرے۔ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینی لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ناظرین، انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پٹوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا دے، جلد نرم ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ، دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لے۔ پھولی ہوئی مسوڑوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مساج کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خشکی اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر انگور کا رس کھٹا ہو جائے تو یہ شراب میں بدل جاتا ہے، جو کہ انگور کے رس سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ برے انسان نہیں ہیں کیونکہ آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ غلطیاں وہ تجربات ہیں جو آپ کو ایک شخص کے طور پر زیادہ قیمتی بناتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس نے ایک بحری غلطی کی تھی جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی دریافت تک پہنچا۔ اپنی غلطیوں کو آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیں۔ ناظرین، اگر آپ کی دیوار یا کچن کی شلیب چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں لیموں کے چھلکے سے صاف کریں۔ پھر کوئی نرم تلیا لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں، جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر سے گم پایا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بس میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نچلے حصے پر پڑ گیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے: بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ کی معافی کے بجائے سزا کا مستحق ٹھہرو، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غصہ سے۔ میں آپ کی ایسی تعریف کرنے کا اہل نہیں ہوں جیسی خود آپ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ ناظرین، آٹے میں اگر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو چند تیز پتے لے کر آٹے میں اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں چنگن چپک جائے تو وہاں تھوڑا سا شہد لگائیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، انشاءاللہ چنگم اتر جائے گی۔ ہائی لیول کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹا ہوا پیاز لیں اور اسے ایک مکھن کے ساتھ آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ میں ملا دیں اور کالیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ دن لہسن کے 1 یا 2 جوے کھا لیں تو اس سے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شہد کی مکھی کا کاٹنے کا درد زیادہ ہوتا ہے، ایک پیاز کا ٹکڑا لے کر متاثرہ جگہ پر رگڑ لیں، اس سے آرام محسوس ہوگا۔ اگر منہ میں چالے بن جائیں تو متاثرہ حصے پر گلیسرین لگائیں، اس سے منہ کے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیلے کو 1 کپ دہی میں ملا کر روز کھائیں۔
منہ کے چالے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔